اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بلندی پہ سب کا نصیب جائے. حالیہ طور پہ آج صاحب بھی تشریف لائے اور مدینہ پاک کا بہت خوبصورت ذکر ہوا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جو دوست قبلہ ابا جی کی جوانی کے خطاب سنا کرتے تھے، اس میں یہ ربائی قبلہ ابا جی پڑھا کرتے تھے کہ بلندی پہ سب کا نصیب جائے، مدینہ نبی کا قریب جائے. پڑھنا ہم سب روزے پہ جا کر، یہ موقع عجیب و غریب جائے، یہ موقع عجیب و غریب جائے، یہ موقع عجیب و. حمد و صلاۃ کے بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار صاحبزادہ والی مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید قاسم حسنین شاہ صاحب زیدہ اقبالہ، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف سے فیض یافتہ میرے خواجہ خواجگاں غوث یزداں روشن ضمیر حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ سے فیض یافتہ اور ان نگاہوں کی برکتیں حاصل کرنے والے حضرت خلیفہ محمد صابر نقشبندی ثم گھمکولوی، انتہائی مشفق و مہرباں آج کے طالب کل کے عالم، اور آپ کے اس علاقے کی شان میں خاکسار کی جان، حضرت صاحبزادہ مولانا الشیخ محمد دلاور سلطانی زیدہ شرفہ و اقبالہ، عظیم مداح رسول گداہ در بطول، کہ جن کا نام ہی غلام مرتضیٰ حبیبی ہے. میں اب اس نام پہ اگر کلام کروں تو بڑی تفصیل ہے کہ غلام مرتضیٰ حبیبی، اور آج سجا ہے محفل ذکر حبیب، اور اس محفل ذکر حبیب کو اس گاڑی کو چلانے والا جو ہے وہ در مصطفیٰ سے فیض یافتہ حبیبی ہے. تو حبیب کے ذکر سے حبیبی کو جو فیض ملا، بس وہی فیض یہاں لٹایا جا رہا ہے. حضرات ذی وقار محترم المقام، باعث سب تکریم و اکرام، میرے لیے عزت کے قابل بھی ہیں، اور میں سارے گھرانے کی، سارے اس خاندان سے محبت بھی کرتا ہوں، اور ان کا میرے لیے پیار بھی. محترم المقام جناب زاہد محمود جنجوہ صاحب
میں جمعے والے دن حاضر ہوا تو مجھے حکم فرمانے لگے کہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ تشریف لائیں۔ میں نے وعدہ کیا اور اس دن سے یہ بخوبی آشنا ہے۔ میری طبیعت کے حوالے سے اچانک کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، پر کیونکہ ہم نے پہلا سبق یہی پڑھا ہے کہ حتی الامکان کوشاں رہو، وعدہ کرو تو پورا۔ انعام مصطفیٰ صاحب بھی تشریف فرمائیں، آپ اشاقان نبی مختار۔ آج جو محفل پاک سجی ہے یہ 71ویں محفل نعت ہے اور محفل ذکر حبیب ہے۔ نعت کس کی؟ ذکر کس کا؟ نعت کیا ہے؟ ذکر کس کا ہے؟ نعت وہ نعت کہ جس میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو، شان ہو، عظمت بیان ہو، وقار و رفعت کو بیان کیا جا رہا ہو، تعلق کو بیان کیا جا رہا ہو، اسے نعت کہتے ہیں، اسے نعت کہتے ہیں۔ قبلہ حبیبی صاحب تشریف فرما ہیں، سادات پاک بزرگ۔ ایک کلام ہوتا ہے حمد، جس میں اللہ رب العزت جل وعلا کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ ایک کلام ہوتا ہے نعت، جس میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف بیان کی جائے۔ ایک کلام ہوتا ہے منقبت، جن میں صحابہ کرام، آل بیت اطہار، ائمہ کرام، نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، اس طرح کے معاملات۔ ہم وہ حمد ہے جو مصطفیٰ نے بیان کیا۔ جملے پر توجہ رکھیے، میں نے بڑے سادے طریقے سے آپ تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ ہم وہ ہم کہ جو مصطفیٰ نے بیان کیا، قیام میں ہیں حمد بیان کی، رکوع میں ہیں حمد بیان کی، سر بسجود ہیں حمد بیان کی، صبح کا لمحہ ہے حمد بیان کی، دن کے اوقات ہیں حمد بیان کی، رات سارے سو گئے، مصطفیٰ اٹھ کر جو بیان کرتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں، اور جو جواباً آتا ہے رب کی طرف سے اسے نعت کہتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی، آپ کے نگاہوں کی برکتیں چاہتا ہوں۔ جو رات اٹھ کر میرے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں، اور جو جواب میں میرا رب فرمائے ورفعنا لک ذکرک، سونیا اساں آپ دے واسطے آپ دا ہی ذکر اساں خود بلند کر دیتا ہے۔ اور جواب جڑا آیا وہ نعت بڑھ گئی، رہتی دنیا کو بتا دیا لوگوں حمد بھی وہی ہوگی، انداز بھی وہی ہوگا، طریقہ بھی وہی ہوگا کہ جو میرے محمد کا ہے، اور نعت تم اس طرح پڑھنا جس طرح میں خدا پڑھ رہا ہوں۔ نعت اس طرح پڑھنا جس طرح میں خدا پڑھ رہا ہوں۔ مولا تو کس طرح نعت پڑھتا ہے، کس انداز میں نعت پڑھتا ہے، کس طریقے سے نعت پڑھتا ہے؟ کہا ہم جب نعت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب سونے عربی مدنی ماہی عربی ڈھولن، اسا آپ نہیں بھیجیا
سوائے اس دے کہ رحمت بنا. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. یا رب جلیل کیا صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے رحمت بنایا؟ فرمایا نانا، وہ جو پہلے آئے، کوئی قصبے کے لیے آیا، کوئی گاؤں کے لیے آیا، کوئی شہر کے لیے آیا، کوئی ملک کے لیے آیا، کوئی تھوڑے عرصے کے لیے آیا، پر ہم نے جو اپنا محبوب بھیجا ہے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جب سے جب ہے تب ہے. جب کچھ نہ تھا میرا محمد تھا. اس نعت کو بھی ذرا سنیں. جب کچھ نہ تھا مصطفیٰ جان رحمت کا وجود تھا، کیونکہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا کنتو کنزن مخفیا، کنتو کنزن مخفیا، ہم ایک چھپا ہوا خزانہ تھے. چاہت ہوئی کہ ہم بھی جانے جائیں، ہم بھی پہچانے جائیں، تو رب کائنات جل وعلا نے اپنی پہچان ڈائریکٹ خود نہیں کرائی. فرمایا پیدا کیا اپنے نور سے، نور مصطفیٰ، اور پھر نور مصطفیٰ کے صدقے ہم نے زمین بنا دی، سما بنا دیا، چنی بنا دیے، چنا بنا دیا، ہر جہاں بنا دیا، ہر شے بنا دی. ہر شے کو ہم نے وجود میں لے آئے ہیں. یا رب جلیل وجہ کہا کیونکہ ہم نے نور مصطفیٰ جو بنا دیا ہے. تو پہلی نعت کس نے پڑھی؟ خدا نے. کس انداز میں؟ کہ ہم نے نور مصطفیٰ پیدا کیا. اے الگ لوگ نے، اناندیاں الگ بیسا نے. نور ہے کہ بشر. میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑ دے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو نعت کس نے سنائی پڑھی؟ خدا نے. ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس کا کیا؟ اپنے حبیب کا. کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یا رب جلیل تھوڑے وقت کے لیے. کہا نا تھوڑے وقت کے لیے نہیں، ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اس جہاں کے لیے بھی رحمت بنایا، ان جہاں والوں کے لیے بھی رحمت بنایا. اس جہاں کے لیے بھی رحمت بنایا، ان جہاں والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کل کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کل کہہ رہا ہے. اور پتہ میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو قبلہ رائیہ صاحب کی بات بھی سناؤں گا، انہوں نے کیا کہا. پر آؤ ذرا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت احمد کی رضا، امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے محبوب کی محب کے ساتھ اور محب کی محبوب کے ساتھ، خدا کی مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کی خدا کے ساتھ محبت کو دیکھا نا، تو کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. شان صاحب میرے کو وہ دی آواز نہیں جڑی آپ دیئے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں بتا دیا. لوگوں یاد رکھنا مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. کہیں یہ نہ ہو میرے حبیب کا ذکر تم بھول جاؤ. جو میرے حبیب کا ذکر بھول جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے یا مصطفیٰ جان
رحمت کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر میرا امام کہتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر جانے پھر سنو رضوی صاحب بھی دس گئے کہ دسی بھی پھر احمد رضا دی گل لے کچھ حضرات کو سنگی قبلہ حبیب صاحب آدھن بھی احمد رضا کون ہے، میں کہنا تو احمد رضا نو نہیں سمجھ سکتا، او محبوب کریم دے درد گدا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میں نے سوچا خیال کیا آج وجد میں کیوں ہے خادم رضوی، تو مجھے معلوم ہوا لگتا ہے ایسی زیارت ہو گئی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میں نے شعر کا چناؤ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اعلیٰ حضرت فرما کیا رہے ہیں، اس میں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو پھر بعد میں بات سے بات نکل کر جب بات سمجھ میں آئی تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا اوے جڑیاں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یعنی جو ذکر حبیب کرتا رہا ذکر خدا کے ساتھ، ذکر حبیب کرتا رہا ذکر خدا کے ساتھ، یا ذکر خدا کرتا رہا ذکر مصطفیٰ کے ساتھ، وہ دنیا میں رہا تو عاشق رسول رہا، وہ دنیا سے گیا تو عاشق رسول گیا۔ یعنی یہ ذکر حبیب جو ہے نا، یہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے نا، یہ دنیا میں قبر میں آخرت میں سرخرو کرنے والا مقام۔ رائیہ صاحب میں ابھی جب حاضر ہوا تو میرے سامنے ایک کتاب پڑھی تو اچانک سے ایک خیال آیا، رائیہ صاحب نے بھی کوئی حبیب کی بات کی ہوگی کسی انداز میں، رائیہ صاحب نے بھی کہا ہوگا۔ اب میں وہ اس طرح کا نعت خان تو ہے نہیں کہ جی اسی موقع پر کوئی طرز بناؤں، پر جو ہو ذرا آپ دیکھیے گا کہ یہ جو محمد افسر رائیہ نامی کوئی عاشق رسول گزرا ہے نا، جو اپنے مرشد کریم کے در کا بڑا سچا گدا تھا، وہ کہتے ہیں حبیب خدا پر لاکھوں سلام، حبیب خدا پر لاکھوں سلام، حبیب خدا پر لاکھوں سلام، اور پڑھتے ہیں سارے درود و سلام، اور پڑھتے ہیں سارے۔ اچھا جی کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ جب یہ میں نے ابھی پہلے ہی 2 مصرے پڑھے، رب کعبہ کی قسم، میں یہاں بیٹھا، کتاب میری اصل میں جو مجھے تحفہ ملا تھا جس میں سے میں نے یہ کلام نکالنا تھا وہ رہ گئی برطانیہ شریف میں آیا بیٹھا، خیال کیا بھئی ذکر حبیب تو کیا ہوگا نا،
میں نے کھولا، یہ پہلے دو مصرے پڑھے قبلہ، جب یہ پہلے دو مصرے پڑھے تو میرے ذہن میں رب کا قرآن آیا. آپ نے توجہ نہیں کی جملے پر. یہ مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ شعر پڑھا جائے اور رب کا قرآن یاد آ جائے. یہ کہتے ہیں نا کہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام اور پڑھتے ہیں سارے درود و سلام. میں نے کہا بھائی سب سے پہلے بھی تو کسی نے درود پڑھا ہوگا، سلام پڑھا ہوگا، یہ ایسا کوئی نواں کام تو نہیں شروع کیتا ہے بس 200 سال پہلے کوئی ہم نے درود و سلام شروع کیا ہو. نہیں، تو کسی نے پہلے درود پڑھا ہوگا، سلام پڑھا ہوگا. تو رب کائنات کا قرآن بولا. اور میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں. اچھا اس سے پہلے میں پوری ذمہ داری سے سادات علماء خلفاء تشریف فرمائیں، سادات کی برکتیں، ان کی نگاہوں کی وہ فیضان سے میں ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا. اللہ رب العزت جل وعلا نے نماز کا حکم دیا، خود پڑھتا ہے؟ نہیں. رب کائنات خود نماز تو نہیں نہ پڑھتا، کیونکہ قیام رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، سجود رب کے لیے. جب نماز ساری رب کے لیے تو رب کیوں پڑھے گا؟ جملے پہ توجہ رکھیے گا. نماز کا حکم ہمیں 700 زائد مرتبہ مختلف انداز میں اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید میں دیا. اور یہ نہیں کہا نماز پڑھنا، کہا نماز قائم کرنا. نام صاحب قبلہ کہا نماز قائم کرنا. اس میں بھی ذکر حبیب ہے. نماز قائم کرنا کس طرح؟ کہا نماز ایسے قائم کرنا جیسے میرے مصطفیٰ نے کی. اچھا قبلہ حبیبی صاحب یہ جملہ کیوں کہا؟ بھئی ہر جملے کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی ریزن ہوگی. اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا. قبلہ سلطانی صاحب اللہ رب العزت جل وعلا نے نماز کا حکم دیا، کہا نماز پڑھنا ہے، یہ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا. مختلف انداز میں کہا، پر یہ تو نہیں نہ بتایا کس طرح. نہیں قرآن کریم میں یہ تو نہیں نہ بتایا بھائی کس طرح نماز پڑھنی ہے. تو یہ پیغام ملا کہاں سے؟ کہا قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کی ادا دیکھ لینا. یعنی ایک تو ظاہراً نعت پڑھ رہا ہے، کھل کر نعت پڑھ رہا ہے، اور اشارہ کنایہ میں بھی اللہ تعالیٰ نعت مصطفیٰ ہی پڑھ رہا ہے، ذکر حبیب ہی کر رہا ہے. کہا نماز قائم کرو. یا رب جلیل کس طرح؟ کہا جس طرح میرے محبوب نے کی. مولا وہ کس طرح؟ کہا قیام ایسے کرنا، رکوع ایسے کرنا، سجدہ ایسے کرنا کہ حالت سجدہ میں ہے ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سجدے میں ایسے مگن شب برات کی وہ رات شب برات کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، عرض کی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بستر چھوڑ کر یہاں قبرستان تشریف لے آئے ہیں تو وجہ؟ مصطفیٰ جن رحمت نے سجدے سے سر اٹھا کر پوچھا تم کون؟ کہا میں عائشہ. میں کہا عائشہ کون؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے بڑے ہی پیارے یار جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. کہا ابو بکر کون؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. آپ واپس تشریف لیں. جب وہ لمحہ مکمل ہوا سرکار دو عالم تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک لمحے میں حاضر ہوئی تھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ادھر تشریف لے آئے تو آپ نے بتایا ہی نہیں.
تو جب میں آپ سے کلام کر رہی تھی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں عائشہ. کہا عائشہ کون؟ میں نے پھر اپنے ابا جی کا بھی تعارف کروایا. تو آپ نے فرمایا کون؟ ابو بکر. تو وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا لمحہ تھا؟ کہا محبوب محب سے محب محبوب سے باتیں کر رہا تھا. اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب مقصد کائنات، مقصود کائنات سے گفتگو کر رہا تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت محو گفتگو تھے خدائے دو عالم سے. اور فرمایا ہے عائشہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب سب سے جدا ہو کر خدا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ خدا سے باتیں کرتا ہے. آئے ہائے، اب آؤ نا واپس، میں بھولا نہیں کیا کہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام. وہ کسی پہلے بھی سلام بھیجا ہے نا. تو اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو خود نہیں پڑھتا، فرمایا روزے رکھو خود نہیں رکھتا، فرمایا صدقہ زکوٰۃ للہ دو خود نہیں دیتا، پر ایک ایسا حکم فرمایا جس کا عمل خود پہلے کیا. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرمایا اللہ کون؟ اللہ رب العزت جل وعلا. اور یہ جو انہ ہے نا یہ بڑی تاکیدن ہے. کہا ان اللہ، جی آپ کے تو ابتدائی اسباق ہے نا جی، ان اللہ فملائکتہ، کہ یہ اللہ رب العزت جل وعلا اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں. کس پر؟ مصطفیٰ جان رحمت. صلوات کیا ہیں؟ درود. صلوات کیا ہیں؟ سلام. بھیج کون رہا ہے؟ خدا. پھر خدا کے فرشتے. اچھا جب یہ اعلان کر لیا نا، جب یہ بتا دیا بھائی میں بھی نعت پڑھتا ہوں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو. قبلہ شاہ جی میں جگہ جگہ ایک جملہ کہتا ہوں، یارو اب وہ دور نہیں لڑنے کا اور فکر مند ہونے کا بھی نہیں. جڑا مومن ہی نہیں انہیں درود کے پڑھنا، ایویں لڑتے ہو بھئی وہ درود نہیں پڑھتا، وہ سلام نہیں پڑھتا. حکم جو مومنوں کو ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ لجپالی فرمائیں گے. یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون. توجہ ہے، توجہ رکھیے گا یار. اللہ رب العزت جل وعلا نے قبلہ خلیفہ صاحب یا ایھا المسلمون نہیں کہا، مسلمین بھی نہیں کہا، مسلمان بھی نہیں کہا. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. فرمایا اسلام کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرے گا، اور شاید ہو بھی جائے پر مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا. مومن ہر کوئی، مومن بڑا درجہ کمال ہے. اچھا یہ درجہ کمال کیسے ملتا ہے؟ کا ذکر حبیب سے. نعت رسول عربی کس کس کو ملا ہے؟ کہا بھئی دیکھو نا، جب مصطفیٰ جان رحمت کے یار، یار غار، یار مزار، جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر حبیب کیا، دیدار حسن یار کیا، ابو بکر تھے صدیق اکبر ہو گئے. اچھا یہاں پر ایک جملہ کہہ کے بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. صدیق نہیں، صدیق اکبر ہوئے. یہاں پہ ذرا توجہ رکھیے گا. صدیق نہیں، صدیق اکبر ہوئے. بتا دیا کہ میرا ہر صحابی صدیق ہے، پر ان سب کا سردار صدیق اکبر ہے.
صدیق اکبر ہیں، وہ کہ جس کا الاصل نام حضرت عمر بن خطاب جس ارادے سے آئے کہ نعوذ باللہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا قتل کر دوں گا، پر جب ذکر حبیب سنا نا بہن سے بہنوئی سے، جب ذکر حبیب سنا نا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ جان رحمت کی جرمت میں آ گئے کہ عمر بڑے جلال میں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا زندگیوں دور ہو جاؤ، عمر ذکر سن کے جس کا ذکر سنا ہے اس کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس سے فیض لینے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان ذکر حبیب کیا تو غنی اعظم ہو گئے، نعت رسول پڑھی غنی اعظم ہو گئے، تاجدار حلاتا داماد مصطفیٰ جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، جب آپ نے جب مرتضی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، جب مرتضیٰ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا نا تو اللہ تعالی جل شانہ نے رہتی دنیا میں علی علی کروا دی، حیدر حیدر کروا دی، حیدری حیدری کے نعرے لگوا دیے۔ اب میں بات میں طوالت نہیں لانا چاہتا، فرمایا یہ کام مومنوں کا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو صلوات بھیجو، صلو درود پڑھو علیہ، کس پر؟ یہ جو علیہ کی ضمیر ہے یہ پیچھے ہے نا جی، ہے نہیں؟ کس طرف؟ مومن، سارے مومنوں کا سردار، مقصد و مقصود کائنات جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ وسلموا، اور سلام بھی پڑھو، اور سلام بھی کیا کرو؟ میں بس بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کرو؟ سلام پڑھو۔ یار ایسن مقبول بٹی سوچو نا لی گالے تھے مک جان دیئے، صلو علیہ وسلموا، بس بات ختم۔ بھئی صلوات بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، تو پھر آگے تسلیمہ کیوں کہا؟ کہا احمد میں سلام نہیں پڑھنا، قبلہ خلیفہ صاحب احمد میں سلام نہیں پڑھنا، ہاں بھی بندہ رات گزر رہا اسا پتا نہیں پتا، بس السلام علیکم، کیا احمد نہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ تسلیمہ احسن انداز میں سلام پڑھنا ہے۔ کس انداز میں؟ احسن انداز میں، احسن انداز میں، یعنی درجہ کمال، حسن بھی نہیں کہا، احسن انداز میں کہا بھائی تسلیمہ۔ آپ المنجد کو اٹھا لیں، آپ قرآن مجید کے مختلف تراجم کو پڑھ کر دیکھ لیں، تسلیمہ کا جو ترجمہ ہوا ہے نا کہا احسن انداز میں، تو کس طرح؟ بس دو خدام کی باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کس انداز میں سلام پڑھنا ہے؟ اس طرح کہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام، اور پڑھتے ہیں سارے درود و سلام۔ اب آگے سنیں، حبیب خدا ہے نبی ہمارا، ساری امت کا ہے یہ نبی سہارا، میرے اللہ کا ہے سب سے نبی پیارا، فرشتے بھی پڑھتے ہیں ان پر سلام، کیونکہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام، ہم پڑھتے ہیں سارے درود و سلام۔ نور مجسم ہے نبی ہمارے،
سب سے پیارے پڑھو درود مل کر سارے سب مومن تو پڑھتے ہیں ان پر سلام اچھا رب کعبہ کی قسم میں نے یہ مصرع ابھی پڑھا نہیں تھا مومن والی بات پہلے کی اور میں نے واقعاتاً نہیں پڑھا تھا میں ابھی پڑھ رہا ہوں کہ سب مومن تو پڑھتے ہیں ان پر سلام کیونکہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام ہم پڑھتے ہیں سارے درود و سلام اللہ کے ہیں یہ پیارے محمد ہر مومن کے ہیں یہ سہارے محمد دونوں جہاں میں ہمارے محمد اس نام مبارک کو میرا سلام کیونکہ حبیب خدا پر لاکھوں سلام اور پیارے نبی پر کروڑوں درود رایا صاحب نے اس انداز میں کہا اور میرے اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ بس آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں یاد رکھنا ذکر خدا کے ساتھ ذکر حبیب بھی ضروری ہے کیونکہ رب کائنات جل والا نے رہتی دنیا کو بتا دیا کلمہ پڑھنا ہے تو توحید کے ذکر کے فوراً بعد رسالت کا ذکر بھی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ذکر حبیب نہیں ہوگا اور بات ختم کر دی فرمایا اگر میری محبت چاہیے تو مصطفیٰ سے محبت کرو اگر میرا ذکر کرنا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کرو آئے آئے تو شاعر بس بات ختم وہ کہتے ہیں ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے